بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. یہ سورہ رحمان کی 4 آیتیں ہیں جو آج سورہ رحمان تراویح میں پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو پورے قرآن میں ایک عجیب سی روحانی کشش رکھی ہے، روحانی جاذبیت رکھی ہے، لیکن سورہ رحمان کے متعلق لکھا ہے کہ اس میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ روحانی طور پر تو ٹھیک ہی ٹھیک ہے، ان کے الفاظ میں بھی ایک عجیب سا جادو ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے، حافظ پڑھے، عالم پڑھے، مفتی پڑھے، عام آدمی پڑھے، مرد پڑھے، عورت پڑھے، جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو ایک عجیب سا وجد اور بدن میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، کیونکہ بار بار اللہ تبارک و تعالی اس میں بندے کو بار بار ٹوکتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار ٹوکتا ہے. اے انسانوں، اے جناتو، اپنے رب کی کون کون سی کتنی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور یہ آیت 31 مرتبہ آئی ہے، پوری سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آئی ہے. اب دیکھو یہ 31 مرتبہ کیوں آئی؟ حقیقت حال کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن مفسرین اور اللہ والے جو لوگ قرآن میں غور کرتے ہیں، قرآن کے علم کے گہرے سمندر میں جو لوگ غوطے لگاتے ہیں اور اس کی روحانیت کے جو دیوانے ہوتے ہیں، اللہ ان پر پھر وہ اسرار و رموز ایسے کھولتا ہے جیسے سمندر میں جو جتنی گہرائی میں جاتا ہے اتنا ہی قیمتی موتی لے کر آتا ہے. چنانچہ لکھا ہے، بعض حضرات نے لکھا، اچھا یہ ایک شوق کی بات ہے، جس کا جیسے عشق ہوتا ہے، عاشق اپنے معشوق کی بات کا ویسے ہی مطلب نکالتا ہے، سیدھی سادی بات ہے. جس کو جیسی چاشنی قرآن کی ملتی ہے وہ ایسی مٹھاس قرآن میں محسوس کرتا ہے. بعض حضرات لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے والی جو سورت ہے سورہ قمر، اس میں اللہ نے ڈرایا ہے، اس میں عذاب کا تذکرہ ہے، اور اتنے ڈینجر الفاظ ہیں، اتنے زبردست الفاظ ہیں کہ اس کا ترجمہ آدمی سن لے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ڈرایا ہے اس میں. اور 4 جگہ اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، بتلاؤ میرا ڈرانا اور میرا عذاب، یعنی قوموں کو ہلاکت کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد میں سوال کیا کہ بتلاؤ
میرا ڈرانا کیسا رہا؟ جیسے ہم کسی کو ڈراتے ہیں، جب ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، بعض مرتبہ مار بھی دیتی ہے، تو پھر دوبارہ ڈرانے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے نا صبح کیسی پڑھی تھی؟ ایسے ہی بولتے ہیں نا، یاد ہے نا صبح کی مار بھول گئے؟ تو اللہ نے 4 مرتبہ کہا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب اور میری گرفت اور میرا ڈرانا یاد ہے کیسا رہا؟ کتنی مرتبہ کہا؟ 4 مرتبہ۔ اب اگلی بات سنیے، جو ایسی باتیں جو لوگ لکھتے ہیں، طبیعت ایسی کرتی، جی ایسا کرتا ہے اگر وہ زندہ ہو تو جا کر کے ان کی پیشانی کو بوسہ لے لے۔ آگے لکھتے ہیں 4 مرتبہ کہا، تو اس کے مقابلے میں دیکھو ماں جب بچے کو ڈراتی ہے تو اس کو پھر کیا کرتی ہے؟ سمجھاتی بھی ہے۔ کیسے سمجھاتی ہے؟ بیٹے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھو ہم نے آپ کو چاکلیٹ بھی دلائی، ہم نے آپ کو کھلونے لا کر دیے، آپ نے کہا گڑیا چاہیے، ہم نے گڑیا لا دی، آپ نے کہا بائک چاہیے چھوٹی سی، ہم نے بائک بھی آپ کو دے دی، آپ کو کار چاہیے تھی، ہم نے ریموٹ والی چارجنگ والی کار آپ کو لا کر دے دی۔ بیٹے آپ وہ ضد کر رہے تھے، وہ بھی ہم نے آپ کو دے دیا، پھر بیٹے آپ بار بار پریشان کیوں کرتے ہیں؟ یہی انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو 1 مرتبہ کہا فَكَيْفَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو اس کے مقابلے میں 1 مرتبہ کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندو تم کو کتنا میں نے سمجھایا، کتنا ڈرایا، کتنا دھمکایا، پھر بھی گناہ کرتے ہو، پھر بھی کہاں جا رہے ہو، اور کتنی نعمتیں گنواؤں تم کو؟ تو 1 کے مقابلے میں 1 مرتبہ کہا، پھر جو اگلے 3 مرتبہ ہے، یاد رکھیں جب ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے تو اس کے بعد میں اس کا پیار اس سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے، 5 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو 3 مرتبہ اللہ نے کہا اس کے مقابلے میں اس آیت کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو 30 مرتبہ ریپیٹ کیا، یعنی 1 مرتبہ تو 1 مرتبہ کے مقابلے میں اگلے جو 3 ہیں اس کے مقابلے میں 30 مرتبہ اللہ نے ریپیٹ کیا کہ میرے بندو کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور وہ جہاں جہاں اللہ نے یہ کہا اس سے پہلے یا تو کوئی نعمت کا تذکرہ ہے، یا پھر جنت کا تذکرہ ہے، یا جہنم کا تذکرہ ہے۔ ایک نقطہ اور لکھا، بعض حضرات نے لکھا کہ دیکھو 1 مرتبہ تو اللہ نے کہا کہ میرے بندو میری نعمتوں کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، 1 مرتبہ کہا۔ اس کے بعد میں اللہ نے اسی آیت کو 30 مرتبہ اور ریپیٹ کیا۔ وہ 30 مرتبہ اس لیے کہ اللہ نے بندے کو 30 نعمتیں عطا فرمائی۔ وہ 30 نعمتیں ایسی ہیں جس میں دنیا اور آخرت سب آ گئی۔ کیسے؟ اللہ نے کلمہ عطا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لکھتے ہیں کہ یہ 7 کلمے ہیں۔ کتنے کلمے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ 7 کلمے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کتنے کلمے ہیں؟ 7 کلمے۔ اور یہ ایمان کی اصل ہے۔ فرمایا ہر کلمہ ایک نعمت ہے۔ ہر کلمہ کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ اس کے بعد میں اللہ نے قرآن میں جہنم کے لیے کہا لہا 7 ابواب، کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ کتنے دروازے بھائی؟ 7۔ اب جس نے بھی یہ 7 نعمتیں لے لی، یعنی ایمان لایا، ایک نعمت ملی، اور یہ 7 کلمے پڑھ لیے، 7 نعمتیں ملی۔ اب جس کو یہ 7 نعمتیں مل گئی اس کو دوسری 7 نعمتیں یہ ملی کہ جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے کیا ہو گئے؟ بتائیے۔
بند ہو گئے. کتنی نعمتیں ہو گئی؟ 14. کتنی ہوئی؟ 14. اب اس کے بعد میں جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ آپ اس میں غور کریں، تھوڑا دماغ لڑائیں، تھوڑا کاجو بادام کی ضرورت ہے یہاں پر. ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، یعنی گناہوں سے بچے گا، اس کے لیے 2 جنت ہے. کتنی جنت ہے بھائی؟ 2 جنت. تو جب 2 جنت اس کو ملی تو ایک جنت میں 8 دروازے ہیں، تو 8 دونوں کتنے دروازے کھل گئے اس کے لیے؟ 16. 14 اور 16 30. یہ 30 نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی. اس کے اعزاز اور اس کے اکرام میں 30 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو ریپیٹ کیا. اور کچھ شروع کی 4 آیتیں میں نے پڑھی، ان 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ٹاپ کی چیزوں کا ذکر کیا. سب سے پہلے لفظ کیا ہے؟ الرحمن. یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے ٹاپ نام ہے، سب سے عمدہ، سب سے بہترین. یوں تو اللہ کے سارے نام کیا ہیں؟ سارے ہی نام اچھے ہیں، سارے ہی نام عمدہ ہیں، لیکن رحمان یہ ایک ایسا نام ہے جو تمام اللہ کے صفاتی ناموں سے افضل ہے. یہ واحد نام ہے جس سے 2 نام بنتے ہیں. رحمت، اللہ نے رحمان جو بنا ہے وہ رحمت سے بنا ہے. وہ کہیں سے بنا ہے؟ رحمت سے. تو یہ واحد ایک ایسا جز اور ایک ایسا جملہ ہے جس سے اللہ کے 2 نام بنتے ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم. باقی جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ ایک ایک نام ہی ہیں. اور رحمان اور رحیم میں بھی جب رحمان اور رحیم کا مقابلہ کریں گے تو اس میں رحمان رحیم کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے. اس لیے کہ رحمان کہتے ہیں اس کو جس کا فیضان عام ہو، اور رحیم کہتے ہیں اس کو جس کا فیضان تام ہو. رحیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نعمت ضروری نہیں ہے سب کو ملنا، لیکن رحمان اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت ہر خاص عام سب کو ہے. دیکھ لیجئے دنیا میں جتنے بھی لوگ جی رہے ہیں، جتنے بھی لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جتنے بھی لوگ سورج کی شعاعیں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں وہ سب کے لیے عام ہے. وہ کس کے لیے بھائی؟ سب کے لیے. دیکھیے کافر بھی کھا رہا ہے، مشرک بھی کھا رہا ہے، مومن بھی کھا رہا ہے، فاسق فاجر بھی کھا رہا ہے، آزاد بھی کھا رہا ہے، غلام بھی کھا رہا ہے، قیدی بھی کھا رہا ہے، جیلر بھی کھا رہا ہے. تو یہ رحمان ایسا ہے کہ جس کا فیضان سب کے لیے عام ہو. اسی لیے علماء نے ایک بہت اہم مسئلہ یہاں لکھا ہے کہ اللہ کے دوسرے نام جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے رکھے جا سکتے ہیں. یہاں تک کہ رحیم جو ہے، رحیم بھی غیر اللہ کو بول سکتے ہیں. قرآن میں آیا ہے، کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحیم بیان کی گئی، لیکن رحمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کا فیضان عام و سب پر ہو. تو ظاہر سی بات ہے وہ خاصہ صرف کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اس لیے رحمان نام رکھنا درست نہیں ہے، رحمان نام رکھنا جائز نہیں ہے. پھر کیا رکھے بھائی؟ کیا رکھے؟ عبد الرحمان. دوسرے ناموں میں تو رحیم بول سکتے ہیں، اگر عبد الرحیم کی جگہ رحیم بول دیا، عبد الکریم کی جگہ کریم بول دیا،
عبد المؤمن کی جگہ مومن بول دیا، عبد السلام کی جگہ سلام کہہ دیا، تو وہاں تو گنجائش نکل جاتی ہے، لیکن جس کا نام عبد الرحمن ہے وہاں رحمان نہیں بولنا چاہیے، عبد الرحمن ہی بولنا چاہیے۔ یہ خاصیت ہے لفظ رحمان کی۔ تو ہوا کہ نہیں سب سے ٹاپ؟ اگلی آیت سنیے، علم القرآن۔ رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن سکھلایا۔ اب یوں تو ساری چیزیں اللہ نے سکھلائی، بھائی سائنس بھی اللہ نے سکھلایا، ہندی بھی اللہ نے سکھلائی، انگریزی بھی اللہ نے سکھلائی، ساری اللہ ہی کی پیدا کردہ زبانیں ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ فرمایا علم القرآن، کہ قرآن سکھایا۔ اس لیے کہ جس طرح رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے عمدہ نام ہے، ایسے ہی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں سب سے عمدہ کتاب ہے۔ اس کے بعد میں تیسری جگہ فرمایا خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کیا تو جانوروں کو کس نے پیدا کیا؟ چرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ درندوں کو کس نے پیدا کیا؟ اور دوسری مخلوقات کو کس نے پیدا کیا؟ یہ چاند، سورج، یہ پتنگے، یہ شعاعیں، اور یہ پہاڑ، اور یہ سمندر، اور یہ ندیاں، اور یہ نالے، یہ سب کس نے پیدا کیے؟ سبھی تو اللہ نے پیدا کیے، لیکن فرمایا خلق الانسان۔ اس میں اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ جتنی بھی مخلوقات پیدا کی اس میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ترین کون سی مخلوق ہے؟ انسان ہے۔ اس کے بعد میں چوتھے نمبر پر فرمایا علمہ البیان۔ ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا، ساتھ ساتھ میں اس انسان کو بولنے کی طاقت عطا کی، بیان سکھلایا۔ بیان کا مطلب اللہ نے اس کو صحیح بات بولنے کی قوت عطا کی، قرآن سکھلایا، قرآن کے مطابق بات چیت کرنے کی توفیق اس کو عطا کی، قرآن کے مطابق بیان کرنے کی توفیق اس کو عطا کی، اللہ کے دیے ہوئے احکام کو وضاحت کرنے کی توفیق اس کو عطا کی۔ تو یہ چار آیتیں جو سب سے ٹاپ اور سب سے عمدہ اور جو چار چیزیں ہیں اللہ نے اس میں اس کو بیان فرمایا۔ یاد رکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، جس طریقے سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام میں مراتب رکھے ہیں۔ انبیاء میں تلک الرسل، کیا فرمایا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور ان سب میں سب سے زیادہ افضل کس کو بنایا؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک نقطہ اور سناتا ہوں یہاں پر، اب یہ بات نکلی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاء بھیجے؟ 1,24,000، کچھ کم کچھ زیادہ، مختلف روایتیں ہیں۔ بھئی عام طور پر یہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، کمی زیادتی کی اس میں گنجائش ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہے، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری، کہ اللہ نے پچھلے انبیاء کو جو معجزات اور جو خوبیاں عطا فرمائی وہ ساری کی ساری خوبیوں کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مالک۔ تو 1,24,000 انبیاء اگر ہیں تو خوبیاں کتنی ہو گئی؟ 1,24,000۔ وہ پتہ نہیں محدثین مفسرین کہاں سے لے کر آتے ہیں نکتے بڑے عجیب عجیب۔ اب سنیے آگے، اب یہ 1,24,000 آپ کی جو خوبیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کرام کو عطا کر دی۔ ہر صحابی کسی نہ کسی خوبی کا مالک۔ بھئی یہ تو تمام علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام پکے جنتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ بلا حساب کتاب جنتی ہے، بالکل ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے ان کو دنیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بہت سارے لوگ
صحابہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ارے صاحب انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ، ارے تیرے باپ کا کیا جا رہا اگر ایسا کیا تو؟ جب خدا نے ان سے کہہ دیا کہ میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تو کون ہوتا ہے ظالم ان کو جنت سے روکنے والا؟ کہ تیرے میرے باپ کی جاگیر ہے جو صحابہ پر بین لگائیں گے؟ تو اب دیکھیے سارے کے سارے صحابہ کوئی نہ کوئی خوبی کے مالک. حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں آئے ہیں، اس وقت کی تعداد مختلف ہیں، لیکن جیسے انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش تھے، ایسے ہی اس وقت عرفات کے میدان میں صحابہ کرام بھی کم و بیش 1,24,000 تھے. ہو گیا اجتماع، مل گیا، سب کو بانٹ دیا آپ نے. ارے اللہ کے نبی کا فیضان تقسیم ہو گیا. اب آگے سنیے اس سے آگے کی بات. اب جو پیغمبر آئے ہیں اس میں کچھ ایسے ہیں جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. ارے کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کی 2 خوبی ہے، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. ان کے متعلق روایت مختلف ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ 313 تھے. کتنے تھے؟ رسول 313 آئے ہیں، باقی انبیاء ہیں. باقی کیا ہیں؟ انبیاء ہیں. تو یہ جو 313 رسول ہیں ان کی خوبی کتنی ہو گئی؟ ڈبل. تو یہ خوبی بھی حضور کے اندر موجود ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب یہ صحابہ میں بانٹنا ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑی اونچی خوبی والے چاہیے. بھائی ہوتے ہیں بہت سارے کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں، آل راؤنڈر ہوتے ہیں، ہوتے ہیں کہ آل راؤنڈر یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا کس کا؟ جنگ بدر میں آنے والے 313 کا. اس لیے کہ جو ان کی خوبی ہے صحابہ میں وہ دوسرے صحابہ کی نہیں ہو سکتی. پکی بات ہے. کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اللہ نے فرمایا جو لوگ بدر میں شریک ہو گئے افعلوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، جو تمہارے سمجھ میں آئے کرو، اللہ نے تم کو معاف کر دیا. تو جو خوبی جنگ بدر میں جو 313 ہے ان کی ہے وہ دوسرے صحابہ کی نہیں ہے. بھائی آئی بات سمجھ میں؟ اس سے آگے کی بات سنو. اب جو 313 رسول ہیں ان میں بھی 4 پیغمبر سب سے ٹاپ کے ہیں جن کو آسمانی کتابیں عطا کی گئی. جن کو کیا عطا کیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو 4 ہیں انبیاء میں وہ VIP ہے. پہلے تو سادھارن، پھر VIP، پھر VIP، ڈبل VIP ہو گئے. ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی خوبیوں کے مالک 4 صحابہ کس کو پیدا فرمایا؟ ابو بکر کو، عمر کو، 4 انبیاء جن کو کتاب عطا کی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام وآتینا داؤد زبورا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کیا عطا کی گئی؟ توریت عطا کی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل عطا کی گئی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کیا عطا کیا گیا؟ قرآن مقدس عطا کیا گیا. تو جو ان 4 انبیاء کی خوبی ہے وہ دیگر انبیاء کی نہیں ہے. تو صحابہ میں جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو کمال اور جو خوبی ہے وہ دوسروں میں نہیں ہے، وہ دوسروں میں نہیں ہے. اور اس سے آگے ایک بات بتا دوں، 3.5 کے ہو گئے لیکن اب سنی لو. اب ان 4 میں بھی ایک سب سے افضل ترین جن کو سید الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر سی بات ہے آپ ان 4 میں بھی کیا ہے؟ ٹاپر ہے. ان 4 میں بھی سب سے افضل ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان 4 صحابہ میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو ان سب سے کیا ہو؟ افضل ہے. وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہم سنتے رہتے ہیں خیر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق. انبیاء کے بعد میں اگر سب سے افضل کوئی شخصیت ہے جو نبی نہیں ہے
جو نبی نہیں ہے لیکن پورے لوگوں میں سب سے افضل ہے، تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ کتنے افضل ہے پتہ ہے؟ آخری بات، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، کوئی نماز والا نماز کے دروازے سے داخل ہو رہا ہوگا، روزے والے باب الریان سے داخل ہو رہے ہوں گے، اور فلاں عبادت والے فلاں سے، یعنی مختلف دروازوں سے جنت بلا رہی ہوگی لوگوں کو، آؤ نماز والے ادھر آ جاؤ، بھائی فلاں والے ادھر آ جاؤ، وہ والا ادھر آ جاؤ۔ تو ابو بکر نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی ہے جس کو جنت کے سارے دروازے کھلا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ایسا ہے کوئی جس کو جنت کے سارے دروازے پکاریں گے ادھر آؤ ادھر آؤ؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، اور کہا ارجو ان تکون منہم، میں امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے۔ آپ نے کہا ابو بکر میں امید کرتا ہوں کہ تم ان میں سے۔ بتائیے کیا خوبی اللہ نے فرمائی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کوئی زبان درازی کرے تو کیا ایک زندہ ضمیر مومن برداشت کر سکتا ہے؟ یہ خوبی ہے، کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب کوئی آپ کو ساتھ دینے کے لیے اور پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اس وقت میں واحد ابو بکر، واحد اکیلے آدمی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ میں رہوں گا، یعنی مار میں کھاؤں گا آپ کے خاطر، گالیاں دیں گے میں سنوں گا، لیکن میں آپ پر ایمان قبول کرتا ہوں اور میں آپ کو تسلیم کرتا ہوں۔ کیا ہوا تھا؟ معراج کے موقع پر حضور نے بیان فرمایا، لوگوں نے جھٹلا دیا۔ ابو بکر کے پاس آئے کچھ کفار قریش، ابو بکر ذرا بتلاؤ کہ اگر ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، آسمان پہ گیا، بیت المقدس گیا، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ سچا ہے جھوٹا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی اس معاملے میں سچا نہیں ہوتا۔ تو ابو بکر سے وہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھا یہ تمہارا جو دوست محمد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنا سفر کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اگر میرے دوست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچے ہیں اور وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے نام ہی صدیق، ان کا لقب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کے نام سے مشہور ہو گئے، ایسا لقب کیا۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ٹاپ چیزیں سورہ رحمان میں ذکر کی، اپنا نام ذکر کیا، اس کے بعد اپنی کتاب ذکر کی، قرآن کا تذکرہ کیا جو سب سے عمدہ، انسان کا تذکرہ کیا جو مخلوقات میں سب سے افضل، اور اس کے بعد بیان کا تذکرہ کیا جو انسانوں میں وہ انسان سب سے افضل جو کہ بیان، اور بیان سے مراد کیا ہے؟ بیان سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جو قرآن کو سیکھ لے اور اس کے بعد اس کو سکھا لے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں یہاں آ کر ایک روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو یہ ہے اصل انسان کو جو ٹاپ اس میں شمار کیا گیا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ سیکھو قرآن کو، سیکھو بیان کو، یعنی قرآن بھی سیکھو، اس کے معنی بھی سیکھو، اس کے مطلب بھی سیکھو، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔